اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے لا نہیں یسأمو تھکتا اکتاتا انسان کی کیفیت بتا رہے کہ انسان دنیا کا مال مانگنے کے لیے، دنیا کا خیر مانگنے کے لیے نہیں تھکتا، من دعائے الخیر، خیر کی دعائیں کرنے کے لیے بھی وہ کبھی نہیں اکتاتا۔ یعنی دعائے خیر کیا رہتی اس کی؟ دعائے خیر میں کیا کیا چیزیں مانگتا وہ؟ دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، صحت و قوت، عزت، کامیابی، یہ تمام اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت جمال کمال سب چاہیے بولتا، دنیا کے بھلائیاں مانگتے رہنے سے وہ کبھی نہیں تھکتا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر چھوتی ہے اس کو شر، تکلیف، فَيَئُوسٌ، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور قنوط، نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمتاً، کوئی رحمت، منا، ہماری طرف سے، من بعد ضراء، اس کی تکلیف کے بعد جب اللہ کوئی اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے تو مست ہو، جب اس کو چھوتی ہے، جب کوئی تکلیف چھوئے بعد اللہ اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے تو وہ انسان کی کیفیت کیا رہتی؟ لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا، ہَذَا لِی، یہ تو میرے لیے ہے، میں تو اس کا حقدار تھا، کیسے مصیبت کے دن کاٹے بھئی، اب تو یہ چیزیں میرے حق میں ہونا ہی تھا، میرے جیسی زندگی، میرے جیسے مصیبت کے دن، میرے جیسے تکلیف کے دن تو کوئی نہیں کاٹے، سب سے زیادہ تو میں ہی مطلب مصیبت زدہ تھی، ایسے انسان کے الفاظ ہوتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا۔ ہَذَا لِی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت، الساعہ کا مطلب ہے قیامت، قائمتاً، قائم ہوگی، کبھی قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، یعنی میں تو گمان نہیں کرتا قیامت قائم ہوگی اگر میں لوٹایا جاؤں، اور البتہ اگر میں رُجِعْتُ، لوٹایا جاؤں، اِلیٰ ربی، میرے پروردگار کی طرف، اِنَّ لِی عِندَہُ لَلْحُسْنَىٰ، یعنی اگر میں میرے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا تو پھر وہ یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے، یعنی تمام بہتری دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کی ہے، چاہے وہ اللہ کو راضی کرے یا ناراض کرے۔ وہ خوش فہمی ہیں کافروں کی بعض، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس اگر لوٹائے بھی جائیں گے تو پھر ہمارے لیے وہاں پر بھی بہترگی ہوگی، ہمارے لیے ہی اس کے پاس اس سے زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی۔ یعنی منافق یا کافر، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ ہے تو پھر آخرت بھی دراصل میرے لیے ہی ہے۔ تھوڑے چیزوں میں اللہ تعالیٰ منافق کو بھی انسان کو چھوٹ دے دیتے، ٹھیک ہے بھئی، یہ بھی کامیابی تمہاری، یہ بھی کامیابی تمہاری، یہ بزنس تمہارا، یہ زمین تمہاری، ہر چال میں تم کامیاب ہوتے، اور تم بھول جاتے کہ یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس سے مطلب وہ میرے لیے اس کے پاس اور بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی سمجھ لیتے۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر البتہ ننبی، نبا سے ہے، یہ خبر دے دیں گے ہم، یقیناً ہم ان کفار کو خبردار کریں گے، ضرور خبردار کریں گے ان کافروں کو، بما عملوا، جو وہ عمل کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور مزہ چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب سے۔ دنیا تو مل رہی تھی مگر وہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کے لیے تھی نا، کہ آخرت میں بھی اس سے بہتر ملے گا۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے جاؤ، اور پھر گمان کر لے کے بیٹھو کہ بھئی میری دنیا اچھی تو آخرت بھی اچھی، یہ تمہاری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وما اظن، اور تمہارے کو قیامت اگر قائم ہونے والی اگر معلوم ہوتا نا انسان کو تو پھر وہ کبھی ایسی کوئی گناہ نہیں کرتا، ڈرتا انسان اس سے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، علی الانسان، انسان پر، یعنی انسانوں کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جب انسانوں پر اللہ تعالیٰ کوئی انعام کرتے، آرضا، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور منہ موڑ کر پہلو کے تحت پہلو بدل لیتا ہے، یعنی وہ انسان کی کیسی کیفیت ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچتی ہے اس کو، شرٌ، تکلیف، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پڑتی ہے تو اسے پھر وہ کیا کرتا ہے، شر پہنچتا ہے تو فضو
دعائن عریض، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا کہ اللہ تو ایسے کر دے، اللہ تو ایسے کر دے۔ قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ، ارائیتم یہ تو بتاؤ کہ تم کیا دیکھا، ارائیت اصل دیکھنے کے معنی میں ہے، ارائیتم کیا تم نے دیکھا نہیں، بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ ان کان من عند اللہ، یہ کہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، پھر تم ثم کفرتم پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، بھی اس کے ساتھ، من اضل اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا، یعنی بس اس سے بڑا بہکا ہوا انسان کون ہوگا، گمراہ اضل گمراہ بہکا ہوا راہ سے بھٹکا ہوا کون ہوگا، ممن ہوا وہ جو فی شقاق بعید مخالفت میں حق سے دور چلا جائے، یعنی وہ ایسی مخالفت میں دور چلا جائے، اس سے بڑا گمراہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی، جو مخالفت کرتے کرتے اتنی دور نکل جائے کہ پھر اسے پتہ بھی نہ چلے کہ وہ اپنی مخالفت میں کہاں جا پہنچا۔